بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العلي العظيم. قابل تکریم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معزز و محترم خواتین اسلام، جو تلاوت ابھی ہم نے سنی سورہ ہجر کا اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 4، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیں، پھر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں کے درمیان رہیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں آپس میں رنجش ہوگی ہم سب کھینچ نکالیں گے. سب بھائی بھائی بن کر اونچی مسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کو اس میں کوئی تھکن نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے. آپ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے
کہ یقیناً میں ہی ہوں بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجئے۔ جس وقت کہ وہ ان پر داخل ہوئے تو سلام کہا۔ ابراہیم نے کہا کہ یقیناً ہم تم سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا باعلم ہوگا۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو جب کہ مجھ پر بڑھاپا چھا گیا ہے؟ بس تم مجھے کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، بس آپ نا امید ہونے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا رب کی رحمت سے نا امید کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ تمہاری کیا مہم ہے اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نافرمان قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم ان سب کو اس سے بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے یہ تجویز کر رکھا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ یہ پورے رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ مختصر سا رکوع ہے لیکن بڑا قیمتی اور انمول اور بہت اونچی عظمتیں اور بشارتیں لے کر اللہ پاک بڑے انمول اعلانات کر رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع کے اخیر میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ رکوع میں ہم اہل جنت کا حال سنیں گے۔ پچھلے رکوع کی تفسیر میں اللہ پاک نے یہ اہم بات بتائی کہ وہ انسان جس کو اللہ نے ایسی مٹی سے وجود بخشا جو پیروں تلے روندی جاتی ہے، اور پھر بنانے کے بعد اللہ نے اس کو عزت، شرافت اور کرامت ایسی عطا کی کہ فرشتوں کو سجدہ کروایا، مگر فریق مخالف میں ابلیس رہ گیا جس نے نافرمانی کی، ضد اور ہٹ دھرمی کی، تکبر کیا۔ اللہ نے ابلیس کو بھی اور ابلیس کے متبعین کو بھی خطرناک انجام سے آگاہ کر دیا۔ پچھلے رکوع کے آخر میں ہم نے دوزخیوں کے حالات سنے مختصراً۔ ہمارے آج کے اس رکوع میں پہلی آیت میں اللہ پاک اہل جنت کو بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے پرلطف پرکشش انداز میں۔ اگر ایک صاحب ایمان ان پر تھوڑا سا غور کر لے، اپنی زندگی تج دے اس کو پانے کے لیے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں میں رہیں گے۔ متقین سے مراد ہے مومنین، جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، کفر و شرک سے بچانے والے ہیں۔ ان کو یہ مژدہ اور خوشخبری اللہ پاک سنا رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے عجیب و غریب جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں قسم قسم کی نہریں جاری ہیں۔
اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان باغات میں، ان نہروں میں تم سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہاں داخل ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور بے خوف و خطر، سارے خوف نکال دیے جائیں گے۔ چاہے وہ مومن ایسا ہو جو گناہوں کی سزا بھگت کر آ رہا ہو، چاہے ایسا مومن ہو جس کے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، چاہے ایسے مومنین ہو جن کی نیکیاں پہلے ہی وزنی تھی جو جنت کے مستحق تھے، چاہے بے گناہ مومنین ہو، انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، جنت میں جب داخل کیے جائیں گے اہل جنت کا حصہ ہوگا سلامتی اور امن۔ بالکل سلامتی کے ساتھ اللہ پاک یہ دائمی گھر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے حقیر مسلمان جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، کئی مرتبہ جھوٹی قسمیں کھانے کے بعد جائے گا، لیکن جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو اعلان آئے گا کہ مانگ اب جنت میں کیا کیا چاہیے تجھ کو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس کو یقین نہیں آئے گا، پھر بھی سوال کرے گا کہ مجھے جنت میں ایسی محل، ایسے نہر، ایسے باغات، ایسے اشجار، ایسے محلات، ایسی مسحریاں چاہیے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ سوالات رہ جائیں گے تو اللہ پاک یاد دلائیں گے، ارے یہ تو مانگ، یہ بھی رہ گیا ہے، ابھی تیری سوالوں کی فہرست میں یہ بھی باقی ہے۔ جب اس کے سارے سوالات مکمل ہو جائیں گے تو اللہ پاک اس سے کہے گا کہ بندے سن، یہ جتنا کچھ تو نے مانگا ہے، جو سوال تو نے کیا ہے، یہ سب اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور 10 مرتبہ اللہ پاک کہیں گے وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ، یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا۔ اس جنتی کو جنت میں کھڑا ہے، اللہ پاک کی نوازشات دیکھ رہا ہے، وہاں یقین نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں اس جنتی کے زبان سے ایک جملہ نکلے گا، نقل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ جنت کی یہ نعمتیں دیکھ کر وہ اللہ سے کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ کیا رب العالمین ہو کر آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، سارے جہانوں کے پالنہار ہو اور میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ جنت میں اتنی نوازشات ہیں۔ اللہ پاک جواب دیں گے کہ اے بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ، لیکن میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ اس بندے کا خیال یہ ہوگا، اس بندے کا خیال یہ ہوگا جنت میں کہ اللہ نے جتنے انعامات، جتنی عزت و اکرام مجھ کو دیا ہے کسی انسان کو ملا ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ دنیا میں آئے تھے، ان سب میں اللہ نے سب سے زیادہ مجھ کو دیا، عزت بھی مجھ کو دیا، انعام بھی مجھ کو دیا، جنت میں وسعت اور لذتیں بھی مجھ کو دی۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا۔ اللہ پاک یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، بڑے
دلکش انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخلہ ہو جائے گا۔ ایک اور انعام اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ تیسری آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں جنتیوں کی دلوں میں جو آپسی رنجش، کدورتیں، نفرتیں ہوگی وہ سب اللہ پاک نکال دیں گے۔ فطرت ہے، فطرت، ہم باصلاحیت ہیں، لیکن کوئی دوسرا صلاحیت والا ہم سے اچھا مظاہرہ کرتا ہے تو دل میں ایک انقباض پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے لباس عمدہ ہیں، کوئی ہم سے بہتر لباس استعمال کر رہا ہے، ہمارا مکان بہتر ہے، دوسرے کا مکان ہم سے بہتر ہے، تو دل میں کچھ نہ کچھ کشش، رنجش، خلش آ ہی جاتی ہے۔ اور حسد تو فطرت انسانی ہے، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کڑھنا۔ اپنے غم سے انسان پریشان کم ہوتا ہے، دوسروں کی ترقیات سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا میں فطرت ہے، ایک تاجر بڑی اونچی درجے کی تجارت کر رہا ہے، خوب کما رہا ہے، لیکن اگر دوسرا تاجر اس سے زیادہ کما رہا ہے نا، اس کو اپنے نفع پر نظر نہیں رہے گی۔ میں راحت و آرام سے، سکون سے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، دوسرے کا مجھ سے اچھے کیسے چل رہا ہے؟ یہ حسد، بغض، نفرت دل میں آئی جاتی ہے مختلف میدان میں۔ بلکہ فطرت انسانی یہ ہے، فطرت انسانی یہ ہے کہ ہر میدان میں آپسی رنجش ہوتی ہے، چاہے وہ اہل علم ہو، علماء ہو، حفاظ ہوں، تجار ہوں، عام مومنین ہوں، آپس میں کچھ نہ کچھ، سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا بھائی ہم سے زیادہ کما رہا ہے، ہم سے تھوڑا سا زیادہ سکون اور عافیت سے، یا بھائی کے بچے ہمارے بچوں سے کچھ زیادہ صلاحیت مند ہو گئے، یا ہمارے بچے کچھ زیادہ نیک ہو گئے بھائیوں کے بچوں سے، آپس میں ایک دوسرے کا انقباض اور حسد آ ہی جاتا ہے۔ اور حسد اور رنجش تو رہتی ہی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جنت میں داخلے سے پہلے یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، ہم کھینچ نکالیں گے جنتیوں کے دل ایک دم صاف ستھرے، آپس کی رنجشوں سے پاک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کا جنت میں داخلہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں، قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا میں مشاجرات پیش آئی، صحابہ کرام سے آپس میں کچھ اہم معاملات کو لے کر اتنی رنجشیں ہوئیں کہ جنگیں ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ میرا بھائی طلحہ اور زبیر اور میں انشاءاللہ ان لوگوں میں رہیں گے جن کے دلوں کی رنجشیں اللہ پاک کھینچ نکالیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے ہی 2 چشمے پیش کیے جائیں گے، اس میں ایک چشمے کا پانی پیتے ہی دل ایک دم دھل کر صاف شفاف ہو جائے گا، کسی قسم کی حسد، بغض و رنجش رہے گی ہی نہیں۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے بالکل صاف دل اور خوشی خوشی اکرام کرنے والے، باتیں کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ چیز ایک تکلیف کی چیز ہوتی ہے دنیا میں، ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ حسد انسان کو کھا جاتا ہے، اگر ہم کوشش کر کے، محنت کر کے حسد سے اپنے آپ کو بچا بھی لیں تو فطری طور پر کچھ نہ کچھ انقباض دلوں میں رہتا ہے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں لیکن فلاں تو مجھ سے زیادہ محنت کر رہا ہے، میری یہ صلاحیتیں، فلاں کی صلاحیتیں مجھ سے زیادہ ہے۔ جنت میں یہ چیزیں نہیں رہے گی، جنت کی نعمتیں ہر جنتی کو ملی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ میری دیکھ کر اس کو، اس کی دیکھ کر مجھ کو کوئی نفرت اور حسد پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بہت قیمتی انعام اللہ پاک اہل جنت کا پیش کر رہے ہیں بزرگوں اور دوستوں۔ بالکل صاف دل بھائی بھائی بن کر اونچی مسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر جنتی گفتگو کریں گے۔
اصل دیکھا جائے بہت بڑا انعام ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں اور جنت کی نعمتوں کو اللہ پاک انتہائی آسان الفاظ میں اور پرکشش انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ جنت میں تھکن نام کی چیز نہیں ہوگی۔ لا یمسہم فیہا نصب، کسی چیز سے تھکن نہیں ہوگی جنت میں۔ دنیا کی ہر چیز تھکن والی ہے، آپ کتنے بھی آرام دہ بستر پر آرام فرمائیے، آرام مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اگر بستر پر رہیں گے وہاں تھکن آ جائے گی۔ کتنا بھی قیمتی بھاری سے بھاری کھانا کھائیے، اپنی بھوک سے تھوڑا سا زیادہ کھا لے تکلیف دے گا، کچھ زیادہ کھا لے بد ہضمی ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز میں تکلیف اور تھکن ہے۔ محنت مشقت کر رہے ہیں، کام کرتے 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 تھک جا رہے ہیں، کام میں بھی تھکن، آرام میں بھی تھکن، کھانے پینے میں بھی تھکن، بات چیت میں تھکن۔ اہل جنت تھکن سے پاک ہوں گے۔ اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں اس میں ان کو تھکن نہیں پہنچے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں انتہائی خوشگوار پھل کھائیں گے، کھانے کھائیں گے اور خوب سیر ہو کر کھائیں گے، لیکن اس کھانے پینے کی وجہ سے ان کو وہاں تھوک بھی نہیں آئے گا، ناک کی ریڑھ بھی نہیں آئے گی، بول و براز کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، یعنی پیشاب پاخانہ بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا تھا کہ پھر کھانا جو اندر گیا اس کا کیا ہوگا؟ دنیا میں تو یہ نتیجہ ہے ہی نا، جو کھائے ہیں پیے ہیں اس کی گندگیاں غلاظت بن کر نکل جائے گی، اہل جنت کی ہی کہاں جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا کھانا ہضم ہوگا انتہائی خوشبودار ڈکار کے ساتھ اور مشک جیسی خوشبو کے پسینے کے ساتھ، پسینہ بن کر اور ڈکار کے ساتھ۔ اللہ پاک ہاضمہ بھی درست رکھے۔ اس کے ساتھ اہل جنت کو جنت میں یہ بشارت دی جائے گی کہ جنت میں تم ہمیشہ اب تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، تمہارے لباس کبھی یہاں پرانے نہیں ہوں گے، تمہاری جوانی یہاں کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک جملہ اور قیمتی کہا ہے، وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اہل جنت کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، نہ نکالا جائے گا نہ وہ خود نکلیں گے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، ایسا ٹینشن نہیں رہے گا، ارے 2 دن سے میں گھر نہیں گیا، چلو اب گھر چلتے ہیں، 10 دن کی پکنک ہوگی، چلو گھر جانا ہے، گھر والوں سے ملنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنے گھنٹوں کا ٹکٹ لیا تھا، چلو اب سیر و تفریح ختم، اب چلو واپس۔ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا، جنتی نکلیں گے بھی نہیں، اکتائیں گے بھی نہیں اور تھکن بھی نہیں آئے گی۔ یہ قیمتی انعامات اللہ پاک نے اہل جنت کو سنائے ہیں آج کے رکوع کی ابتدائی آیات۔ یہاں پر اللہ نے جو جنت میں سلامتی اور امن سے داخل ہونے کا مژدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے، اس مناسبت سے ہم ایک حدیث پاک سن لیں تاکہ اس کا شوق اور رغبت رہے۔ ہم کوشش کریں کہ جنت میں اللہ پاک ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل کریں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، قباء میں تشریف فرما ہے، سارے اہل مدینہ آ کر ملاقات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں بھی حاضر خدمت ہوا، چہرے انور کو دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔
میں جا کر ادب سے مجلس میں کھڑا ہو گیا تو سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا جملہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہیں نمازوں کا اہتمام کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ جنت میں سلامتی سے داخل ہونے کے لیے آپ نے معمولی کچھ کام بتائے ہیں۔ سلام، سلامتی اسی سے بنی ہوئی ہے بزرگوں اور دوستوں، اس کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے قیمتی الفاظ سے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کرنے لگ جاؤ گے تو آپس میں محبت رائج ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ آپ نے بڑا آسان نسخہ دیا، افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب رواج دو آپس میں۔ ہم جو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اسے ہم معمولی نہ سمجھیں۔ ابھی اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ آیات میں آ رہی ہیں۔ بہرحال اہل جنت کے لیے جو اعمال بتائے گئے ہیں ان کو ہم مزاج بنا لیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہر مسلمان کو سلام کرے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ ان 4 آیتوں میں اہل جنت کی خوشحالی بیان کرنے کے بعد بڑے پیارے انداز میں رب العالمین پروردگار عالم ایک اہم اطلاع دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو باخبر کر دو، بتا دو کہ یقیناً میں ہی ہوں بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت، اپنی مغفرت کا دریا بتا رہے ہیں، بندوں کو آپ خبر دے دیجئے، بتا دیجئے، مغفرت کرنا اور رحم کرنا میرا کام ہے، اور یقیناً بلا شبہ صرف اور صرف رب تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ کسی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت وہ عظیم رحمت ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رحم کے کل 100 حصے کیے، 100، اور اس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ مخلوقات میں ڈالا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنی ماں باپ سے، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں سے جو شفقت اور پیار اور محبت کرتے ہیں، اس ایک حصہ رحمت کا مظاہرہ ہے۔ ایسے 99 حصے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے۔ فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے جس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کی رحمت کا ایک اعلان ہو جائے تو ابلیس مردود بھی رحمت کا امیدوار ہو جائے۔ جو انتہائی نافرمان اللہ پاک کی رحمت کی وسعت جب کافر دیکھے گا، وہ بھی آس لگا لے گا کہ شاید آج میرے جرائم کو اللہ معاف کر دیں۔ اللہ پاک بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بخشنے والا، میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اور دوسری بات بھی بتا دیجئے، میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی عذاب، اللہ پاک سے امید، اللہ پاک سے خوف۔
بیم و رجا اس کو کہتے ہیں، خوف و رجا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے امید بھی پوری ہونی چاہیے، اللہ پاک کا ڈر اور خوف بھی مکمل ہونا چاہیے۔ مومن ہر وقت ان دو خطروں کے درمیان ہوتا ہے، ایک طرف پوری امید ہوتی ہے، ایک طرف پورا خوف ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک حساب لینے پر آ جائیں، گرفت کرنے پر آ جائے، ایک گھونٹ پانی کا ہم حساب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اتنی عظیم ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر مومن کو اللہ پاک گناہوں سے پاک صاف کر دے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف و رجا کو سمجھاتے ہیں، اس امید و بیم کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کل قیامت میں اللہ پاک یہ اعلان کریں کہ اولین و آخرین سب تمام انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی شان سے، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ میرے نام کا اعلان ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اللہ پاک یہ اعلان کریں کہ سب لوگوں کو جنت میں بھیج دوں گا، صرف ایک ہی کو جہنم میں اٹھا کر پھینکوں گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے نام کا اعلان ہو جائے۔ اللہ پاک سے رحمت کی امید بھی مکمل ہونا چاہیے اور اللہ پاک کا ڈر اور خوف بھی مکمل ہونا چاہیے، تاکہ حقیقت میں کامیابی ہمارا حصہ ہو۔ دونوں چیزیں دو مختصر آیات میں اللہ نے بیان کی اور اپنے محبوب، اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بندوں کو بتا دیجیے۔ ہماری عزت و اکرام کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک عبادی کہہ کر پکار رہے میرے بندو، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مرتبہ یہی لفظ استعمال کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی ان ارضی واسعہ، یا عبادی یا عبادی یا عبادی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ بندے کتنے نالائق ہوں گے اگر اس رب کو اپنا رب تسلیم نہ کرے، اس رحیم و کریم، اس غفور و رحیم رب کی قدر نہ کرے، احسان فراموشی کرے۔ یہاں تک مناظر تھے اہل جنت کے، اور ساتھ میں اللہ نے کچھ چیزیں بیان کر دی اہل جنت کی خوشخبری کے لیے اور اہل جہنم کی وعید کے لیے۔ اس کے بعد کی آیات مبارکہ سے ختم سورہ تک تقریباً 4 واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ جو ہے یہ اللہ پاک اپنی رحمت کا ایک تھوڑا سا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اور باقی 3 واقعات میں اللہ پاک اپنا عذاب دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ جو 2 عنوان بنایا گیا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، تو اللہ پاک مغفرت اور رحمت والے ہیں، آخرت میں تو اس کا خوب مظاہرہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کا مظاہرہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہی رہتا ہے، ہر آن ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ اب ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان بندوں کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجیے۔ ہم پیچھے سورہ ہود میں مختصراً سن آئے ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ احزاب میں بھی، سورہ زاریات میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے گھر اچانک مہمان آئے 3۔ ان مہمانوں کے آنے پر ابراہیم علیہ السلام تو مہمان نواز تھے ہی، ہر وقت کھانے دسترخوان پر مہمانوں کے لیے تنوعات چنے رہتے تھے۔ جیسے ہی یہ 3 مہمان آئے، فوراً گئے ایک بچھڑا ذبح کیا، بڑی بڑی بوٹی بنا کر، ٹکا بنا کر حاضر کی، بچھڑے کا ٹکا روسٹیڈ۔ فجاء بعجل سمین، اللہ نے لفظ کہا ہے قرآن میں سورہ زاریات میں، فوراً گوشت تیار کر کے لائے، دسترخوان پر رکھ دیے، لیکن وہ مہمان بشکل انسان تھے، انسان نہیں تھے، کھا ہی نہیں رہے، کھانے پر ہاتھ بڑھا ہی نہیں رہے۔ جب نہیں کھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ڈر محسوس کیے کہ تینوں دشمن تو نہیں ہے کہیں۔ اس وقت تو ملک شام اور عراق کا
یہ معمول اور رواج تھا کہ چور ڈاکو گنڈے اگر کسی کے گھر آ جائیں تو اس کے یہاں کا کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. اگر پانی بھی پی لیے تو اب اس کے گھر چوری نہیں کرتے تھے, ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے. تو نہیں کھانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذہن ادھر گیا کہ کہیں مجھ کو لوٹنے تو نہیں آئے, یا مجھے قتل کرنے تو نہیں آئے, یا مجھ پر کوئی دست درازی کرنے تو نہیں آئے. صاف الفاظ میں دل کی جو کیفیت تھی وہ بیان کر دیا. اس سے پہلے ایک جملہ اللہ نے کہا ہے, اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. یہ تینوں جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے انہوں نے سلام کہا, السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام نے السلام کا جواب دیا اور فوراً جا کر تیاری کر کے ان کے آگے گوشت تیار کر کے لا کر رکھ دیے. اس جملے پر مفسرین نے لکھا ہے کہ سلام فطری چیز ہے اور انسانوں کے لیے سب سے اہم بنیادی چیز ہے. یہاں پر احادیث کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا, روح پھونکی, تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. چھینک آتے ہی ان کی زبان مبارک پر آیا الحمدللہ. اللہ نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے, جاؤ ان کو سلام کر کے آؤ. حضرت آدم علیہ السلام گئے اور السلام علیکم کہا. فرشتوں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. اتنی بات ہوئی, آدم علیہ السلام لوٹ آئے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا اور تیری اولاد کی ملاقات کا یہی طریقہ رہے گا. میں نے ابھی کہا کہ سلام بڑا قیمتی اور انمول ہے, ہم اس کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں. اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بھی سلامتی اور امن میں داخل کرتے ہیں, اور جس کو سلام پیش کر رہے ہیں اس کو مخلصانہ دعا پیش کرتے ہیں. اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تیری ہر ناگوار چیز سے حفاظت کرے. السلام اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے السلام حافظ علیکم, اللہ تمہاری حفاظت پر آ جائے. اگر کوئی مسلمان ہمیں سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو ہم اس سے مایوس نہ ہوں, اس کو سلام کرنا ترک نہ کریں. اگر کوئی مسلمان باوجود سن لینے کے, سمجھ لینے کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے یا نہیں دے پاتا ہے, فرشتے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا اعزاز چاہیے, اکرام چاہیے. دوسری بزرگوں اور دوستوں, ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سلام کو رواجاً باقی تو رکھا ہے, لیکن صرف وہ شناسہ لوگوں کے ساتھ جن سے ہمارا تعارف نہیں ہے, جو ہمیں پہچانتے نہیں, عام طور پر ہم ان کو سلام نہیں کرتے. اس کی ترغیب دی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف. جس کو پہچانو اس کو بھی سلام کرو, جن کو نہ پہچانو ان کو بھی سلام کرو. اس لیے ہم یہ مزاج بنا لیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی بھی حفاظت کریں, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں, اپنے تمام متعلقین کی حفاظت کریں. مومنین کو اللہ پاک کے حفاظت اور سلامتی میں دیں. معمولی چیز نہیں ہے, اور یہ جنت میں پہنچانے کا بہت ہی آسان زینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم, سلام کو خوب پھیلا دو آپس میں. بہرحال فرشتوں نے سلام کیا, سلام کا جواب ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لا کر دسترخوان پر حاضر کر دیا. اب کھا نہیں رہے تو ڈر گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈر لگ رہا ہے تم سے, ہمیں تو خوف ہو رہا ہے, کہیں دشمن تو نہیں ہو. فرشتوں نے صاف الفاظ میں کہا ڈر مت, ہم تو تجھ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں. ایک لڑکا پیدا ہوگا, اور لڑکا بھی کیسا, بہت علم والا رہے گا, سمجھدار. اسرائیلی روایات کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 100 سال,
اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کی عمر تھی 90 سال، وہ بانجھ، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے اپنی رحمت کا یہ مظہر دکھایا کہ اب تم کو اولاد ہو۔ ہم نے پیچھے سورہ ہود میں سنا، پاس میں اہلیہ بھی کھڑی ہیں، یہ بشارت سن کر ہنسنے لگی۔ اسی وقت ان کو لڑکے کی خوشخبری ملی۔ ایک لاولد جو اولاد کا متمنی ہو اس کو مطلق اولاد سے بشارت ہوتی ہے، اور چہ جائے کہ ابھی ولوق حمل بھی نہیں ہوا ہے، نرینہ اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے، سونے پر سہاگا۔ آگے فرشتوں نے جو صفت بیان کی، سمجھدار ہوگا، علیم، بڑا جاننے والا ہوگا۔ اس سے مفسرین نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بچہ نبی ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو زیادہ علم دیا جاتا تھا، سب سے زیادہ علم والے ہوتے تھے، یعنی خوشخبری پر خوشخبری شامل ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ عمر ڈھل چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، بوڑھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے، میں بڈھا ہو گیا جب خوشخبری لے کر آ رہے اور کس حالت میں تم خوشخبری سنا رہے ہو؟ کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ میری عمر لگ رہی ہے، دیکھو میں کتنا ڈھل گیا ہوں۔ تو فرشتوں نے زیادہ طویل بحث نہ کرتے ہوئے آسان سا جواب دیا، یہ سچی خوشخبری ہے، آپ نا امید مت ہوئیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا اس سے حقیقت کا اظہار کرنا ہے۔ ایک معمولی مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے مقرب نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ اللہ سے نا امیدی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تو صاحب معجزات ہیں، اللہ پاک پر مکمل یقین رکھنے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، خسارے والے ہوتے ہیں۔ یعنی میں نا امید نہیں ہوں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تعجب ہو رہا ہے اللہ کی قدرت پر کہ مجھ کو ایسی حالت میں اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ اللہ پاک کی عظیم الشان قدرت پر تعجب کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کر لو گے؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا ایمان نہیں لائے؟ کہا ایمان تو ہے لیکن آپ کی قدرت پر تعجب ہے۔ پھر مشاہدہ کروایا، اللہ پاک نے واقعہ سن کر آئے ہیں کہ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر لو، بوٹی بوٹی بنا دو اور پھر بلاؤ، دیکھو کیسے آ کر زندہ ہو جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ قیمتی جملہ کہہ رہے ہیں کہ صرف گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قیمتی جملہ ہم نے سنا تھا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مومن کو کسی حال میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے اور اللہ سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم مایوس ہو جا رہے ہیں، نا امید ہو جا رہے ہیں، تو یقین جانیے ابھی ایمان میں کمی ہے، ہمیں اس بات میں مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، تعجب کر رہے ہیں اپنی طاقت پر، اپنے نشاط پر۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی، دشمن بھی نہیں ہے اور مہمان بھی نہیں ہے، بشارت لے کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ گئے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، گرچہ انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن فرشتے ہیں، فرشتے۔ اور اپنی فراست سے ابراہیم علیہ السلام ایک بات سمجھ گئے کہ ضرور کچھ اہم کام لے کر آئے، کیونکہ 3 آئے۔ اگر صرف وہ خوشخبری دینا رہتا، ایک فرشتہ کافی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر یہ بشارتیں دیا کرتے تھے۔ سورہ ہود میں بشارت کے ساتھ ایک لفظ اور کہا گیا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا جو نبی رہیں گے۔
بشارت پر بشارت۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، یہاں خوشخبری تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کے پیچھے پھر ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال کر لیا، تمہاری مہم کیا ہے یہ تو بتاؤ، کون سا مشن لے کر آئے ہو، کیا کام لے کر آئے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو ہم ایک مجرم قوم کو عذاب کے لیے بھیجے گئے۔ قوم لوط قریب ہی آباد تھی، حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قرابت داری بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سورہ عنکبوت میں یہی واقعہ جب پیش کیا گیا ہے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے یہ رسول آئے، یہ بھیجے ہوئے فرشتے آئے تو ابراہیم بحث کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ تم اس بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہو، اس میں تو لوط جیسا نیک آدمی بھی ہے، نبی یہ وقت ہے۔ یہاں جن الفاظ میں اسی بات کو پیش کی جا رہی ہے، فرشتوں نے صاف طور پہ پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو تباہ کریں، لیکن اس میں جو نیک گھرانہ ہے ان کو ہم بچا لیں گے۔ آل لوط، حضرت لوط ان کے اہل و عیال کو بچا نکالیں گے، سوائے ان کی ایک بیوی کے، وہ نہیں نکلے گی، وہ مجرموں کے ساتھ رہے گی اور ہلاک ہو جائے گی۔ پیچھے سورہ ہود علیہ السلام میں یہ واقعہ ہم تفصیل سے سن کر آئے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے رکوع کی مختصر تفصیلات ہوئی۔ ابھی آئندہ رکوع کی ابتدائی آیات میں یہی حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے اور ان کے مہمانوں سے پیش کیے، اب اپنی عذاب اور پکڑ کا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام سے شروع کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ رکوع میں ہم سنیں گے۔ ہم ہر حال میں اللہ پاک سے پر امید رہیں، اللہ پاک کا خوف بھی دل میں رہے، اور اللہ پاک کی رحمت اور وسعت مغفرت بھی ہمارے ذہن میں تر و تازہ رہیں، کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کامل اور استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أصلح لنا شأننا كله، یا ارحم الراحمین، ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، آپ قادر مطلق، آپ ارحم الراحمین ہو، ہمارے تصور سے زیادہ آپ ہم سے محبت کرتے ہو، ہم سب پر رحم و کرم کے فیصلے فرما، ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے آپ بہتر جانتے ہو، آپ علیم و خبیر ہو، تمام پریشانیوں کو دور فرما، عفت و عافیت عطا فرما،
سلامتی عطا فرما، دنیا میں بھی سلامتی عطا فرما، برزخ میں بھی سلامتی عطا فرما، محشر میں بھی سلامتی عطا فرما، اور سلامتی کے ساتھ اپنی جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما۔ استقامت عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، ہر قسم کی اے اللہ حسد، بغض، کینہ، تکبر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین رحم و کرم فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سارے عالم سے تیرے بندے اور بندیاں حج کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں، لا چکے، لانے والے ہیں، ان کی غیبی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ ان کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے ارحم الراحمین ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی تجارتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان ہیں جن کی حیثیت نہیں ہے، ان کے لیے بھی انتظامات فرما۔ جو اس سعادت سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں بار بار عافیت کے ساتھ زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرما۔ ہمیں بھی بار بار یہ سعادت عظمیٰ عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما۔ آپ کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ اپنے غصہ اور غضب سے دونوں جہاں میں ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اہم اعلان جو شروع میں بھی کیا گیا ہے ذہن میں رکھیں، کل سے عشاء کی نماز کا وقت تبدیل ہو چکا ہے۔